سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتماد تھا، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، خام ہوتا ہے عشق اگر مصلحت اندیش ہو۔ فرمایا عقل اس وقت پختہ ہوتی ہے جب مصلحتوں کا شکار ہو، مصلحتیں اور یہ پروگرام بناتی رہے، اس وقت عقل کامل اور مضبوط بنتی ہے۔ لیکن اگر عشق بھی یہ منصوبے بناتا رہے تو عشق وہ خام ہوتا ہے، عشق میں مصلحت نہیں ہوتی، عشق میں منصوبہ سازی نہیں ہوتی، عشق کے اندر جو ہے منصوبہ بندی نہیں ہوتی، عشق کے اپنے پروگرام ہوا کرتے ہیں۔ عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد۔ تو یہ عشق کا معاملہ کچھ اور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، وہ عقل والا معاملہ نہیں تھا، وہ عشق والا معاملہ تھا، وہ اعتقاد والا معاملہ، وہ سارا تھا ہی عشق کی بنیادوں پر۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناسہ اتنی تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرکار کے خلوتوں کے ساتھی ہیں، سرکار کے خلوتوں کے ساتھی ہیں، خلوتوں کے دوست ہیں۔ اور یہ جملہ خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جناب عقیل بن ابی طالب نے کلمہ پڑھا، تو اس وقت چونکہ یہ نوجوان تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار کے ساتھ بہت قربت کا معاملہ تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار کے یہ دوست تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا جانا اور بڑی محبت کا تعلق تھا۔ سرکار نے ابھی اعلان نبوت نہیں بھی فرمایا تھا، چونکہ ایک ہی شہر ہے، ایک ہی وطن ہے اور خاندان قریش سے تعلق ہے، دونوں بڑی گہری دوستی اور تعلق تھا۔ تو حضرت عقیل نے جب کلمہ پڑھا تو ان کی کوشش تھی، چونکہ میں خاندان رسول کا فرد ہوں، تو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ سرکار کا اتنی ریلیشن، اتنی محبت، تو ان کی جگہ میں لوں، تو ان کی جگہ لینے کے لیے بڑی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاندان رسول کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے، مسجد نبی میں پہلی صف کے اندر موجود ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت عقیل جب آئے، کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، کوشش تھی کہ میں سرکار علیہ السلام کی قربت پاؤں، سیدنا صدیق اکبر کی جگہ میں لوں، تو انہوں نے کہا اے ابوبکر آپ پیچھے آ جائیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں مسجد نبی کو جب خریدا گیا، سب سے پہلی رقم جس مد میں، اس مد کے اندر جو جمع کی گئی، سب سے پہلی رقم سیدنا صدیق اکبر نے جمع کرائی تھی۔ تو خود وہ مسجد مجھے بتائیں، تھوڑا سا یہ تصور اور خیال لائیں کہ ایک مسجد کے آپ منتظم و محتمم ہوں یا اس کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ کو پہلی صف سے اٹھا کر آخری صف میں بٹھا دے، آپ پہ کیا گزرے گا؟ لیکن یہ صدیق اکبر ہیں، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے۔ عقل تو کئی بھیس تبدیل کرتے، لیکن عشق کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ پیچھے چلے گئے، انہوں نے پھر پیچھے پچھلی صف کے اندر، حتیٰ کہ کافی دور صفوں کے اندر آپ چلے گئے، بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ہیں حضرت عقیل کے، آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو غصے میں آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں نماز کے بعد عرض کیا حضور عقیل نے یہ ابوبکر صدیق کی بے ادبی کی ہے، ان کو اٹھا کے پیچھے بٹھا دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے عقیل تو نے ایسا نہیں کیوں کیا، سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ میرے ابوبکر نے کیا کیا ہے، میرے ابوبکر نے کیا کہا ہے۔ یہ سرکار کو اتنی اعتماد سیدنا صدیق کیا، یہ بتاؤ کہ میرے یار نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور انہوں نے تو کوئی مزاحمت ہی نہیں کی، جیسے ہی کہا وہ پیچھے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے حضرت عقیل کو بلایا، آپ نے فرمایا عقیل جانتے ہو ابوبکر کو کون ہے ابوبکر؟ فرمایا اعلان نبوت سے بھی میں پہلے کا دوست ہے، اور میرے خلوتوں کا بھی دوست ہے، جلوتوں کا بھی دوست ہے۔ اور فرمایا حاملنی الی دار الہجرہ، ابوبکر وہ ہے کہ جب مجھے ہجرت کا حکم ہوا میں نے کسی اور کو راز نہیں بتایا، میں نے ابوبکر سے کہا تھا۔
اتنی میرا اعتماد تھا ابو بکر پر. حملنی الی دار الہجرہ، فرمایا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے غار ثور میں لے گئے. آج ایک مضبوط اعصاب والا آدمی بھی غار ثور پہ چڑھنے کے لیے کئی راستے کے اندر سٹے کرتا ہے، راستے کے اندر کئی سٹے کرتا ہے، پھر جا کے پہنچتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کی عمر بھی 51 سال ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 53 سال عمر مبارک ہے. اس بڑھاپے کے عالم میں سرکار کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے رہے. یہ وفا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. سرکار نے پھر ساری شان ابوبکر صدیق کی بیان کی. فرمایا ابوبکر وہ ہے زوجنی ابنتہ، فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے رشتہ دینے سے انکار کیا، صدیق اکبر نے اپنی نوجوان بیٹی عائشہ کا میرے ساتھ نکاح کر دیا. سیدنا صدیق اکبر کے احسانات پتہ ہے. اور سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت ابوبکر صدیق کو بلا گیا. فرمایا ابوبکر کیا معاملہ بنا؟ حضور کچھ ہی معاملہ نہیں بنا. شہزادے نے اس طرح کہا، میں پیچھے چلا گیا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. ہم تو پچھلے وہ سارے دکھڑے سناتے ہیں نا، کوئی ایک بھی دکھڑا نہیں سنایا. حضور شہزادہ تھا، کیوں؟ تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور کی وجہ سے حضور کے خاندان کے ہر فرد کا آپ احترام اور عزت کرتے ہیں. فرمایا حضور حکم فرمایا، میں پیچھے چلا گیا، کوئی اور بات ہی نہیں. فرمایا سرکار سمجھانے لگے، نہیں نہیں حضور کوئی بات ہی نہیں ہے. شہزادے نے حکم فرمایا تھا، حضور میری کیا جرات، یہ آپ کا خاندان ہے، میں تو آپ کا غلام ہوں. یہ آپ کا خاندان ہے، میں آپ کا غلام ہوں. یہ اعتماد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر. اس لیے فرمایا اعتقادکم ینفعکم، جو تمہارا اعتقاد ہے کسی کی ذات پر، کسی کی شخصیت پر، وہی تم کو نفع دیتا ہے. وہ بندے سے پہنچے نہ پہنچے، لیکن جو آپ نے اعتقاد کیا، یہ ایک معاملہ ہے اللہ کے ساتھ بندے کا. بندہ جب اس راہ کا مسافر بن کے اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے، یقین کر کے کسی کے ساتھ اخلاص والا معاملہ شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثمرہ اور نفع ضرور عطا فرماتا ہے.